افہام و تفہیم دو انسان کے درمیان یا دو فرد کے درمیان کسی خاص ٹاپک پر بات کرنے کا نام ہے، یا سمجھانا چاہتا ہے، اسی کا نام کیا ہے؟ ڈسکس ہے، اسی کا نام افہام و تفہیم، مجادلہ ہے۔ اس کے طریقے کئی ہیں گفتگو کرنے کے، ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ظاہری طور پر آپ کے اندر ہونا ضروری ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا باطنی طور پر آپ کے اندر ہونا ضروری ہے۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ ظاہری طور پر کن کن چیزوں کا ہونا ایک داعی کے اندر ضروری ہے گفتگو کرتے وقت، افہام و تفہیم کے وقت۔ نمبر ایک، جب آپ کسی سے کیا آپ متدین ہیں کہ نہیں، دیندار ہیں کہ نہیں، آپ متشرع ہیں کہ نہیں، وضع قطع آپ کا ٹھیک ہے کہ نہیں، اپنے مخاطب سے لمبی لمبی باتیں کر رہے ہیں اور آپ خود اس سے بہت دور ہیں، کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ قول بلا عمل ہے، اور کبھی کبھی نہیں بلکہ اکثر اس کا وبال ہوتا ہے۔ اس لیے آپ جس چیز کی طرف بلا رہے ہیں تو پہلے تو آپ خود عمل پیرا رہیں، اور ساتھ ساتھ ایک دینی حلیہ اور دینی جو انسان کا وضع قطع ہے وہ بھی کلیئر رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ کو ملنسار ہونا چاہیے۔ اگر آپ ملنسار نہیں ہوں گے تو مخاطب پر آپ اپنا امپریس اپنا یہ ڈال نہیں سکتے ہیں۔ آپ کو سچا ہونا چاہیے۔ پتہ یہ چلا کہ آپ دعوت تو دے رہے ہیں، بہت اچھی بات کر رہے ہیں، لیکن عملی زندگی میں آپ دکاندار سے جھوٹ بول رہے ہیں، اپنے محکومین سے جھوٹ بول رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے جھوٹ بول رہے ہیں، یا سماج میں لوگ جانتے ہیں کہ انسان جھوٹ بولتا ہے۔ پھر اگر آپ دعوت کا کام کرتے ہیں تو آپ کی دعوت کسی کام کی نہیں ہے۔ اسی طرح سے اچھے اخلاق کا آپ کو حامل ہونا ضروری ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں میانہ روی آپ کو ہونا ہے۔ ایسا نہیں کہ لوگ جانے کہ یہ اچھا انسان نہیں ہے، اپنے گھر میں لڑائی جھگڑا کرتا رہتا ہے اور باہر آ کے دعوت دیتا ہے۔ تو ان صفات کا حامل ہونا ایک داعی کے لیے بہت ضروری ہے، تبھی افہام و تفہیم میں وہ انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ نمبر دو، صفات باطنی، یعنی وہ صفات جو انسان کے اندر ہونا ضروری ہے۔ اس میں سے یہ ہے کہ آپ جب دعوت کے میدان میں جائیں میرے بھائی، تو سب سے پہلی چیز فہم مع العلم، جو چیز آپ کہنا چاہتے ہیں اس کا صحیح علم ہو آپ کے پاس، اور ساتھ ساتھ اس علم کا مکمل فہم بھی ہو آپ کے پاس۔ ایسا نہیں کہ آپ ایک چیز کی دعوت دے رہے ہیں اور خود ہی نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اسی لیے فہم مع العلم ضروری ہے۔ اسی طرح سے اخلاص بھی بہت ضروری ہے۔ اگر انسان کے اندر اخلاص نہیں ہے تو انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے آپ جب داعی ہوں گے تو آپ کو فصیح زبان کا استعمال کرنا چاہیے، اچھی تعبیر کا استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات اس طرح سے کیا کرتے تھے کہ کوئی اگر گننا چاہے، نوٹ کرنا چاہے تو آرام سے نوٹ کر سکتا تھا، اس کو گن سکتا تھا۔ اب آئیے آخری چیزیں میں آپ کے حوالے کرتا ہوں اور پھر میں اپنی جگہ لے لوں گا، ٹائم چونکہ ہونے جا رہا ہے۔ تقریباً 10 صفات اور 10 آداب ہیں، میں یہ گنا دیتا ہوں، اس کو نوٹ کر لیجئے، چاہے ذہن پر ہوں یا اپنے کاغذ میں۔ اگر اس کو آپ نوٹ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ افہام و تفہیم میں کبھی آپ کو رکاوٹ نہیں آئے گی۔ نمبر 1، آپ ایسی زبان کا استعمال کریں جس زبان سے آپ کا مدعو واقف ہے، جس سے آپ مخاطب ہیں، جس سے آپ ڈسکس کر رہے ہیں دین کے معاملے میں، جس سے بات کر رہے ہیں، وہ جس زبان کو اچھی طرح سے جانتا ہے اس زبان میں آپ بات کریں۔ اگر کوئی بنگلہ اچھی طرح سے جانتا ہے تو آپ اگر بنگلہ اچھی طرح سے جانتے ہیں تو بات کیجئے ان سے، ورنہ تو بات مت کیجئے۔ کوئی اگر اردو جانتا ہے اور آپ بنگلہ میں اس سے بولیں گے تو نہیں ہوگا، کوئی بنگلہ جانتا ہے اور اردو میں اس سے بولیں گے تو نہیں ہوگا۔ سامعین اردو سمجھ رہے ہیں، آپ انگلش میں بات کر رہے ہیں تو نہیں ہوگا، یا آپ کا مخاطب کسی اور زبان کو سمجھ رہا ہے، کنڑ کو سمجھ رہا ہے، اور آپ آپ کا مخاطب جس سے آپ گفتگو کر رہے ہیں اس کی زبان کا علم آپ کو ہونا ضروری ہے، یا آپ اس زبان میں بات کریں جس زبان کو آپ کا مخاطب جانتا ہے۔ نمبر 2، البعد عن الاستعجال فی الرد، جب آپ ڈسکس کریں اور وہ کچھ کہے تو فوراً اس پر رد نہیں کرنا چاہیے، کمنٹمنٹ نہیں کرنا چاہیے، نہیں، جلدی بازی نہیں۔ آپ نے اپنی بات کہی، ان کو بھی آپ اپنی پوری بات کہہ لینے گا۔
जिस तरह سے پورے دھیان سے وہ آپ کی بات کو سن رہا ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ بھی اس کی بات کو مکمل سنیں اور رد کرنے میں، ایکشن کرنے میں، جواب دینے میں جلدی نہیں کریں۔ نمبر 3، الہدوء فی الحوار، جب آپ ڈسکس کریں، بات کریں تو ڈسپلین کے ساتھ، مکمل ایک ڈسپلین ہو، تہذیب کے دائرے میں بات کریں۔ ایسا نہیں کہ بات کرتے کرتے آپ غصہ ہو جائیں، بات کرتے کرتے آپ الجھ جائیں، نہیں، ایک ڈسپلین کے اندر آپ کو ان سے بات کرنا ہے۔ نمبر 4، الترکیز علی الفکرہ والموضوعیہ فی الحوار، جب آپ ان سے بات کریں تو بار بار ان کو یاد دلائیں، بار بار یاد دلائیں، میرے بھائی میں اس ٹاپک پر آپ سے بات کر رہا ہوں، یا ہم لوگوں نے اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے اتفاق کیا ہے۔ مثال کے طور پر کسی بھی ایک چیز کو لے لیجیے، ابھی عید میلاد کا مسئلہ ہے تو اسی پر بات کریں گے اور کسی دوسرے ٹاپک میں نہیں جائیں گے، نور بشر میں نہیں جائیں گے۔ اگر نور بشر پر بات ہے تو اسی پر بات کریں گے، مثال کے طور پر آپ اس ٹاپک میں نہیں آئیں گے۔ تو الترکیز علی الفکرہ، جو تصور لے کے بیٹھے ہیں کہ اس ٹاپک پر بات کرنی ہے تو بار بار بیچ میں یاد دلائیے، اور آپ بھی یاد کیجئے کہ مجھے اس پر بات کرنی ہے، اور اس کو بھی یاد دلانا ہے کہ اس ٹاپک پر بات کرنی ہے۔ نمبر 5، بات کرنے سے پہلے طے کر لیجئے کہ ٹاپک کیا ہوگا۔ بھائی آج بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ یہ ٹاپک بھی وہ ٹاپک بھی، تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں، کچھ نہیں ہوگا۔ ٹاپک متعین کیجئے اور کلیئر کیجئے کہ آج اس ٹاپک پر بات ہوگی، دوسرے ٹاپک پر پھر کبھی۔ نمبر 6، ایک وقت میں ایک ہی ٹاپک ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ایک وقت میں ایک ٹاپک، پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں یہ بھی جانتا ہوں، وہ بھی جانتا ہوں، وہ بھی جانتا ہوں، اس پر بھی بات کر لیں، اس پر بھی بات کر لیں، نہیں بھائی، آپ ناکام ہو جائیں گے۔ ایک ٹاپک میں ایک ہی وقت بات کرنا ہے۔ نمبر 7، جب بھی بات کیجئے ٹاپک پر بات کیجئے، پرسنل لائف میں کبھی انٹر مت کیجئے۔ اس کی پرسنل لائف کیسی ہے، وہ کیسا ہے، کیا کر رہا ہے، یہ وہ صحیح ہے، داغدار ہے، کیا ہے، نہیں ہے، پرسنل لائف میں نہیں جانا ہے آپ کو۔ جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں 100% اسی ٹاپک پر ان سے بات کرنی ہے۔ اس کے بعد التمسک بمنہج السلف، بات کرتے ہوئے ہو سکتا ہے وہ بہک جائیں، اور سکتا نہیں ہے، وہ تو بہکے ہوئے، تبھی آپ کو ضرورت پڑی ہے کہ آپ ان سے ڈسکس کریں اور ان کو حق تک آپ لے آئیں۔ آپ کو نہیں بہکنا ہے، اس لیے بات کرنے سے پہلے منہج سلف کا آپ کو مکمل ادراک ہونا ہے، مکمل علم ہونا ہے، اور گفتگو کرتے ہوئے کبھی بھی اپنے آپ کو منہج سلف کے دائرے سے باہر مت نکالیے۔ سلف صالحین نے اس مسئلے میں کیا کہا ہے، ان کا کیا نظریہ ہے، ان کا کیا فتویٰ ہے، کیا ہے، وہ چیزیں کلیئر رہنا چاہیے اسی کے اندر۔ ہو سکتا ہے کبھی آپ کو لگتا ہے کہ میری ہار ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے آپ کے کم علم کی بنیاد پر کبھی آپ کو لگے، لیکن اس کے باوجود منہج سلف سے کبھی آپ دور نہ ہو، بلکہ اپنے اکابر علماء کرام کے پاس آئیں اور بعد میں اس کو آپ ڈسکس کر لیں، کیا مجھے ایسا لگ رہا ہے۔ وہ آپ کے علم کی بنیاد پر کبھی لگتا ہوگا کہ یہاں پر ہم کمزور ہیں، ورنہ ہے تو منہج سلف دنیا کی سب سے مضبوط ترین منہج ہے، اور اس سے بڑھ کر اور اس سے قوی کوئی منہج نہیں۔ نمبر 8 ہو چکا۔ نمبر 9، ابتسام الدائم، الابتسام الدائم، جب تک بات کرتے رہیں مسکراتے رہیں، چہرے میں ہنسی رہے، غصہ نہ آئے آپ کو، اس پر جھڑکے نہیں، طنز نہ کریں اس پر آپ، اور جو ہی آپ غصے میں آئے یہ آپ کے ہارنے کی دلیل ہے، آپ مسکراتے رہیں۔ نمبر 9 ہو گیا۔ نمبر 10، ترتیب الدعوہ، جب بھی بات کریں تو اگر وہ فقہی مسائل میں آ رہے ہیں اور آپ کو عقیدے کا پتہ نہیں تو ان کو کہیے کہ بھائی میرے پہلے عقیدے پہ بات کر لیتے ہیں نا، پہلے اللہ پر بات کر لیتے ہیں، پھر رسول پر بات کر لیتے ہیں، پھر صحابہ کے بارے بات کر لیتے ہیں کہ ہمارا ایمان کیسا ہے، ان چیزوں پر ہو جائے گا، پھر رفیدن پر آئیں گے، عامل بالجہر پر آئیں گے، فلاں پر آئیں گے، فلاں پر آئیں گے، فلاں پر آئیں گے۔ پہلے آپ کو ترتیب الدعوہ ہونا چاہیے، آپ کی ایک لسٹ ہونی چاہیے کہ جس سے ہم بات کر رہے ہیں اس کا عقیدہ ابھی درست ہوا ہے کہ نہیں، تو سب سے پہلے عقیدے پہ بات کریں۔ ترتیب آپ کے پاس، جس طرح سے دین میں یہ ترتیبات ضروری ہیں، اہم فلاہم، اسی طرح سے آپ اس وقت بھی اس کا لحاظ رکھیں جب آپ دوسرے سے ڈسکس کریں۔ یہ 10 چیزیں ہو گئیں صفات ظاہرہ، یعنی افہام و تفہیم کے لیے یہ 10 چیزیں ضروری تھیں۔ 10 چیزیں آداب کے اندر ہیں، سرسری طور پر میں اس کو بھی گنا دیتا ہوں۔ نمبر 1 آداب میں سے احترام ضروری ہے۔ احترام، جس سے آپ گفتگو کر رہے ہیں اس کا احترام کرنا آپ پر فرض ہے، لازم ہے، واجب ہے۔ اگر آپ اس کا احترام نہیں کرتے ہیں تو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ دعوت کا کام کریں۔ اور اسی طرح سے ان کے جو اکابرین ہیں وہ مسلم بھی ہو سکتا ہے، غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، غیر مسلم ہے تو ان کے الہ بھی ہو سکتے ہیں، کبھی بھی اپنی زبان گندی نہ کریں گالی دے کر،
ان کے اکابر کو اور ان کے الہ کو قرآن منع کرتا ہے اس سے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ نمبر 2، الابتعاد عن التعصب، گفتگو کرتے ہوئے کبھی بھی تعصب نہ برتیں۔ تعصب برتیں گے تو حق چلا جائے گا، آپ کے اندر باطل آ جائے گا، گمراہی آ جائے گی۔ تعصب ان کو بھی نہیں برتنا چاہیے اور آپ کو تو برتنا ہی نہیں چاہیے۔ نمبر 3، آپ برائے مہربانی سہل زبان کا استعمال کریں، آسان الفاظ کا استعمال کریں، اور گاڑے فقہی اصطلاحات کا استعمال کریں گے بیچارہ کچھ نہیں سمجھے گا۔ وہ مدرسے کا تربیت یافتہ نہیں ہے، یا آپ کی طرح منہج کا تربیت یافتہ نہیں ہے۔ آپ اچھے الفاظ اور سہل الفاظ کا استعمال آپ ان سے کریں، اور بات کرتے ہوئے کیا کریں، آپ میٹھی زبان کا استعمال کریں۔ اکبر الہ آبادی کہتے ہیں، بنو گے خسرو اقلیم دل شیریں زباں ہو کر، جہاں گیری کرے گی یہ ادا نور جہاں ہو کر۔ اگر تمہاری زبان میٹھی ہو گئی، تمہارے پاس مال و دولت نہیں ہے، تمہارے پاس جاہ و منصب نہیں ہے، تو کیا ہوا؟ جہاں گیری کرے گی یہ ادا نور جہاں ہو کر، کہ تم تمام دلوں پر راج کر سکتے ہو اگر تمہاری زبان میٹھی ہے۔ قرآن کریم بار بار اس پر رخصت ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، ٹائم میرا ختم ہونے جا رہا ہے۔ تو میٹھی زبان آپ استعمال کریں دعوت کے وقت۔ نمبر 4، الحوار خلال الاعتماد، یعنی جو دلائل، پختہ دلائل آپ کو ازبر ہونا چاہیے، اور ان پختہ دلائل کی بنیاد پر آپ بات کریں۔ ایسا نہیں کہ اٹکل پچو کچھ بھی آپ کے ذہن میں آئے اور آپ بولتے چلے جائیں، اور آپ کو لگے کہ ہاں یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، اور یہاں سے بھی استدلال ہونا چاہیے۔ نہیں، اس ٹاپک پر جو قوی ادلہ ہیں، جو براہین قاطعہ ہیں، اس کا آپ کو علم ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو دعوت میں جانے سے پہلے اکابر علماء کرام کے پاس بیٹھ کر آپ کو سمجھنا چاہیے، پوچھنا چاہیے کہ اس کے ادلہ کیا ہیں، پھر ان ادلہ کو گھر میں بیٹھ کر اچھی طرح سے یاد کر لیں، استنباط کر لیں، مسائل نکال لیں، پھر جائیں اس ٹاپک پر آپ بات کریں۔ ایک بار اکابر علماء کرام کے سامنے بیٹھ جائیں گے تو 1000 بار آپ ڈسکس کے میدان میں جائیں گے تو انشاءاللہ آپ ناکام نہیں ہوں گے بلکہ کامیاب ہو کر آئیں گے۔ نمبر 5 جو بہت ضروری ہے، آپ کو تناقض کلام سے بچنا ہے۔ تناقض کلام کا مطلب یہ ہے کہ 10 منٹ پہلے آپ نے جو بات کہی، 10 منٹ کے بعد آپ ایک ایسی بات کر رہے ہیں جو پہلی والی بات سے ٹکرا رہی ہے۔ 5 منٹ قبل آپ نے ایک ایسی دلیل دی جو اپنی جگہ ٹھیک تھی، پھر آپ 5 منٹ کے بعد ایک ایسی دلیل پیش کر رہے ہیں جس کا مطلب پہلی والی دلیل سے ٹکرا رہا ہے۔ تو یہ تناقض کلام نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تناقض کلام ہوگا تو آپ کا وزن گھٹ جائے گا اور اگلا سمجھے گا کہ اس کو اپنا ہی پتہ نہیں ہے، کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے، تو ہم کو کیا سمجھائے گا۔ تو یہ اس وقت ہوگا جب آپ منہج کو بڑھیا سے سمجھیں گے، تبھی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کلام میں تناقض نہیں ہوگا۔ نمبر 6، آپ کا ایک ہدف ہونا چاہیے، ایک ٹارگیٹ ہونا چاہیے، ایک نشانہ ہونا چاہیے کہ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں۔ تو ٹارگیٹ ایک ہی ہونا چاہیے آپ کی نظر میں اور آپ کے کلام میں کہ مجھے حق کو ان تک پہنچا دینا ہے یا ان کو حق تک پہنچا دینا ہے، یہی ٹارگیٹ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ میں دائی کہلاؤں، میری جیت ہو جائے، میرا نام ہو جائے، میری شہرت ہو جائے، رب کعبہ کی قسم اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو کیا کرنا ہے، آپ کا ایک ہدف ہونا ہے، ایک مقصد ہونا ہے، اور المقصد الوحید حق کو ان تک پہنچا دینا یا اس کو حق تک لے آنا ہو۔ نمبر 7، حسن الاستماع، جس طرح سے آپ چاہتے ہیں کہ میرا ایک ایک لفظ وہ سنے، تو آپ پر بھی واجب ہے کہ وہ جب آپ سے بات کرے تو آپ بھی ایک ایک لفظ کو سنیں۔ اگر وہ بات کر رہا آپ موبائل سے کھیل رہے ہیں تو غلط اثر جائے گا کہ میں نے تو ان کی بات دھیان سے سنی بھائی صاحب، لیکن میرے بھائی صاحب میری بات نہیں سن رہے ہیں، میں بات کر رہا ہوں تو موبائل سے کھیل رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، میسج کر رہے ہیں، واٹس ایپ چلا رہے ہیں۔ یہ حرکت بہت غلط ہے، اس لیے دھیان پوروک آپ ان کی بات سنیں، ان کو توجہ دیں اور ان کو لگے کہ میری بات کو یہ اہمیت دے رہے ہیں، تبھی وہ آپ کی بات کو اہمیت دے گا، ورنہ تو اہمیت نہیں دے گا۔ نمبر 8، الابتعاد عن الموضوعات السیاسیہ، جو سیاسی ٹاپک ہے، میں بار بار اور آج کی اس اسٹیج سے علامہ البانی جامعۃ الامام البانی کی اسٹیج سے اور علماء کرام کی موجودگی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جو سیاسی ٹاپک ہے کبھی بھی دعوت کے درمیان آپ نہیں آنے دیں۔ جو ہمارے ذمہ دار علماء کرام ہیں، جمعیت کے، جماعت کے، مدارس کے جو بڑے علماء ہیں، وہ جلدی زبان نہیں کھولتے ہیں۔ ہمیں آپ کو کیا ضرورت ہے کہ سیاسی ٹاپک پر ہم بات کریں؟ ہمارے جو اعلیٰ ذمہ داران ہیں
ملکی پیمانے پر، صوبائی پیمانے پر، ضلعی پیمانے پر ہم ان کو چھوڑ دیں، وہ ان کا کام ہو، وہ جو چاہیں گے وہ کریں گے. ہمارے آپ کے کہنے سے فائدہ کیا ہو جائے گا اگر ہم نے کسی کو کسی ٹاپک پر قائل کر لیا؟ ہو سکتا ہے کہ عقیدے میں وہ آپ کو سمجھنا چاہتا ہے، لیکن سوء اتفاق یہ ہے کہ سیاست میں، پولیٹکس میں وہ آپ کا ہم مزاج نہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ کسی اور پارٹی کا سپورٹ کرنے والا ہو. اسی لیے کبھی بھی سیاسی موضوعات پر ہمارے دائی، میں بار بار کہنا چاہوں گا اور خاص طور پر اس پر زور دے کے کہنا چاہوں گا کہ کبھی بھی پولیٹکس میں اپنے آپ کو داخل نہ کریں. نمبر 9، وانذر عشیرتک الاقربین. گھر کا پتہ ہی نہیں ہے، پڑوس کا، رشتہ داروں کا پتہ ہی نہیں، آپ نے ان کے ساتھ دعوت کا کام کیا نہیں ہے اور چاہ رہے ہیں کہ آپ لنکا میں جا کے دعوت کا کام کریں. نہیں بھائی، آپ قریب سے شروع کیجئے، اپنے لوگوں کو سمجھائیے. یہ اگر آپ کے ساتھ حق پر آ گئے تو آپ کا بازو مضبوط ہو جائے گا، دعوت مضبوط ہو جائے گی. نمبر 10، ان ساری چیزوں کا احاطہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے. نگہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز. آپ یہ سب کریں گے، ایک ہی دن میں چاہیں گے کہ رزلٹ آ جائے، مت کیجیے کام. نوح علیہ السلام نے طویل مدت تک کام کیا، چند لوگ آئے حق پر. اسی لیے نگہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں دعوت کے میدان میں تو آپ کی نگاہ بلند ہونی چاہیے، دل میں وسعت ہونی چاہیے، اب دراندیش آپ کو ہونا چاہیے، صحیح زبان کا استعمال ہونا چاہیے، فکر صحیح ہونا چاہیے، منہج صحیح ہونا چاہیے. تو 10 وہ جو صفات ظاہرہ اور ضروری آداب میں سے تھے، اور 10 یہ جو عام آداب میں سے تھے. یہ 20 چیزیں ہیں جو ہر داعی کے اندر بدرجہ اتم موجود ہونا چاہیے. اگر یہ چیز آپ کے اندر ہے تو ضرور دعوت کا کام کیجئے، اللہ ضرور اس میں برکت عطا کرے گا. اور اگر نہیں ہے میرے بھائی تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ دعوت کا کام نہیں کیجئے، نہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا ٹائم نکال کر اہل علم کے پاس بیٹھیں، ان سے ان چیزوں کو کمپلیٹ سیکھ لیں، پھر آپ دعوت کے میدان میں جائیں. دعوت کے میدان میں کام کرنا بہت ضروری ہے. میں بہت شکر گزار ہوں اور معذرت خواہ ہوں کہ تھوڑا ٹائم زیادہ لے لیا، لیکن ضروری باتیں تھی، بیان کرنا ضروری تھا. اور میں شکر گزار ہوں آپ تمام لوگوں کا کہ بہت ہی توجہ سے آپ تمام لوگوں نے سنا. میں شکر گزار ہوں فضیلت الشیخ مطیع الرحمن شیخ محمد المدنی، چیئرمین الہدا ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ بڑیان کا، کہ انہوں نے اس حسین محفل کو سجایا ہے اور اس قدر علماء کرام کی بھیڑ جمع کر دی ہے. واللہ سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، باغ باغ ہو جاتا ہے، اور دل چاہتا ہے کہ اس طرح کی مجلسیں ہوتی رہیں. میں شروع والی بات پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ کا ربط، آپ کا کنیکشن اکابر علماء سے کنیکٹڈ رہے گا، آپ کامیاب رہیں گے. جو ہی کٹے گا پتہ نہیں آپ کٹی پتنگ کی طرح کہاں اڑ کے چلے جائیں گے، خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے. اس لیے آپ تمام سے یہ گزارش ہے کہ بڑے علماء سے آپ جڑے رہیں اور خامیاں ہر ایک کے اندر ہوتی ہے، خامیوں کو نظر انداز کریں، اچھائیوں کو لے کے چلنے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.